سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر قسم کھائی، جو پہلی نصیحت تھی، وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، صدقہ و خیرات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، نہ کبھی کمی آئی ہے اور نہ کمی آ سکتی ہے، لہذا صدقہ و خیرات خوب کیا کرو۔ پہلی نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری نصیحت جو قسم کھا کر کے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی اللہ کے بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس ظلم پر صبر کرے، اگر کسی بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس پر صبر کر لے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر اللہ تعالی ضرور اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، چنانچہ وہ تمام لوگوں میں باعزت شمار کیا جاتا ہے۔ تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی آدمی نے مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھولا، یعنی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، لوگوں سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، اس طرح سے لوگوں سے سوال کرتا ہے، گویا کہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کتنی اہم نصیحت ہے میرے دوستو، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے سامنے کبھی دست سوال دراز نہ کیا جائے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قسم کھا کر یاد کر لو کہ جب صدقہ خیرات کرتے رہو گے، مال میں کمی نہیں آئے گی، اور کسی پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ جس نے مانگنے کا دروازہ کھول لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، خوب صدقہ و خیرات کیا کرو، خوب اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، اور جو اپنے عزیز رشتہ دار یا جو بھی آپ کے عزیز اقارب یا جن سے آپ کو محبت ہے، وہ اس کے مستحق ہے، آپ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے تو صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں سے سوال نہ کرو، بلکہ سوال اللہ سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوگا، اور مخلوق سے جتنا مانگو گے مخلوق اتنی ہی ناراض ہوگی۔
مخلوق مانگنے پر کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، کتنے 4 قسم کے لوگوں کے لیے۔ دھیان سے سننے کی بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان 4 باتوں کو فرمایا۔ فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور وہ لوگ اس مال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اعزاء و اقارب کی مدد کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس میں اللہ تعالی یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ فقیر، فقراء اور مساکین کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور سب کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا مگر ان کو مال عطا نہیں کیا۔ پہلے علم اور دولت دونوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم عطا کیا مگر مال عطا نہیں کیا، تو اللہ کے یہاں ان کی نیتوں کی سچائی پر معاملہ کیا جائے گا۔ ان کی نیتوں کی سچائی کیا ہے؟ یعنی وہ جو نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں آدمی جس طرح سے مال خرچ کرتا ہے، اگر ہمارے اوپر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی خرچ کرتے جس طرح سے فلاں آدمی خرچ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کی سچی نیت یہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہی صلہ، وہی اجر عطا فرمائے گا جو ایک صدقہ کرنے والا یا مال دولت خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال خوب دے رکھا ہے مگر علم عطا نہیں کیا۔ تیسرا آدمی جس کو مال خوب دے رکھا ہے اور علم عطا نہیں کیا، یعنی علم سے وہ کوڑے ہیں اور وہ اپنے مال میں بدحواس ہیں، مخبوط الحواس ہیں، اور یعنی ان کو یہی نہیں پتا کہ جو مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں کس کا کیا حق ہے، اعزاء و اقارب کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، خود اپنا کیا حق ہے، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا، جہاں چاہتا ہے وہاں خرچ کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہاں دے دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ ایسے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے انسانوں میں سب سے بدترین شخص ہے یہ، سب سے غلیظ ترین شخص ہے یہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھا آدمی کون ہے؟ چوتھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دے رکھا ہے اور نہ ہی علم عطا کیا، تو ایسوں کے بارے میں خدا کے یہاں ان کی نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر مال ہوتا، یعنی اگر وہ ان کی یہ نیت ہے کہ اگر مال ہوتا تو ہم خرچ کرتے، تو ان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ اور اگر کہ ان کی نیت یہ ہے کہ
اگر ہمارے پاس مال ہوتا ہم بھی ناجائز طریقے سے خرچ کرتے جس طرح سے فلاں آدمی کرتا ہے، اس نیت پر ان کو سزا دی جائے گی اور یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔